السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور مقدس اسلامی مہینے کی، جس کا تعلق تاریخ، روحانیت، قربانی اور اللہ کی خاص رحمتوں سے ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کی۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، قرآن کریم میں جس کا ذکر اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کے طور پر آیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ یعنی محرم ان خاص مہینوں میں شامل ہے جن میں لڑائی جھگڑا، گناہ اور زیادتی سختی سے منع ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک ایسا مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، جس میں نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور ظلم و زیادتی کا گناہ کئی گنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں محرم بھی شامل ہے۔ حرمت کا مطلب ہے ان مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ سنگین اور نیکی کرنا زیادہ اجر والا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یعنی پورے مہینے میں اگر آپ نفلی روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا، اور خاص طور پر 10 محرم یعنی عاشوراء کا دن نہایت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ صرف ایک دن کا روزہ اور پورے سال کے صغیرہ گناہ معاف۔ اس دن کے روزے کی اصل سنت یہ ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، یا 10 اور 11 محرم کو، تاکہ ہم یہود کی مشابہت سے بچ سکیں۔ عاشوراء کے دن کی اہمیت صرف روزے کی فضیلت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس دن کئی اہم واقعات بھی پیش آئے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری، اور سب سے اہم کربلا کا واقعہ اسی دن پیش آیا۔ سن 61 ہجری محرم کا مہینہ، کربلا کی زمین، جہاں ایک چھوٹی سی جماعت نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے بھوک، پیاس، ظلم برداشت کیا، مگر حق کا علم بلند رکھا۔ ان کی شہادت کا پیغام صبر، قربانی، غیرت ایمانی، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان کھڑے ہو کر شہادت دی۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق کے لیے قربانی دینے کا، اور دنیا کی ظاہری طاقتوں سے نہ ڈرنے کا۔ حضرت حسین نے فرمایا، موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ ان کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ باطل کے آگے سر نہ جھکانا، دین کی خاطر قربانی دینا اور حق کی حمایت کرنا چاہے دنیا خلاف ہو جائے۔ ہمیں امام حسین سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں۔ اگر پوری دنیا بھی مخالفت کرے تو اللہ کا راستہ نہ چھوڑو۔
دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینا فخر کی بات ہے، نہ کہ مایوسی کی۔ محرم ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی دین کے لیے کچھ قربانی دے سکتے ہیں۔ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیک اعمال میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، صدقہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، بدعات اور غلط رسموں سے بچیں۔ سینہ کو بھی نوحہ، چیخنا، ماتم یہ دین کا حصہ نہیں۔ محرم کو غم کا مہینہ نہیں بلکہ سبق کا مہینہ سمجھیں۔ محرم کے مہینے میں کچھ لوگ سینہ کو بھی، نوحہ خوانی، ماتم جیسے غیر اسلامی افعال کرتے ہیں۔ یہ سب دین میں اضافہ یعنی بدعت ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے روزے رکھیں، صدقہ دیں، درود پڑھیں، اللہ سے قربت اختیار کریں، امام حسین اور آل رسول سے محبت کریں مگر سنت کے مطابق۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ ان دنوں میں ہم کیا کریں؟ 9-10 محرم کا روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی رحمت طلب کریں، ذکر و اذکار کریں، تاریخی کربلا کا مطالعہ مگر افراط و تفریط کے بغیر کریں۔ محرم ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ سال کا آغاز اللہ کی یاد سے ہو، ظلم کے خلاف زبان کھولی جائے، امام حسین کی طرح ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوں۔ پیارے دوستو، محرم ہمیں تقوی، صبر، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ آئیں اس محرم میں نیت کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں حق کا ساتھ دیں گے اور باطل سے نفرت کریں گے، چاہے اس کے لیے قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دل سے دعا دیجئے اور کومنٹ میں لکھیے لبیک یا حسین، ہم دین کے راستے پر چلنے والے بنے، آمین ثم آمین۔ مزید اسلامی اور روحانی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔